شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے ہر اقدام کی بھرپور حمایت کرے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت جملہ حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرے گی۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر بھارتی قابض افواج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں نے بھارت کی جانب سے نئی میڈیا پالیسی کے نام پر عائد شدید پابندیوں کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان خود مختاری کے ساتھ ٹیکنالوجی میں جدت لانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے اور تحریک انصاف کی حکومت نوجوانوں کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے کسی بھی اقدام کی بھرپور حمایت کرے گی۔ انہوں نے یہ بات آج نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن ہری پور میں مقامی طور پر تیار کردہ وینٹیلیٹرز کے پہلے پیداواری پلانٹ کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معیشت کو فعال رکھنے کے لیے ہماری سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کی بڑے پیمانے پر پذیرائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہماری توجہ کا محور صحت کے شعبے میں جامع اصلاحات ہوں گی۔ عمران خان نے وینٹیلیٹرز کی مقامی سطح پر تیاری پر نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے شاندار کامیابی ہے۔ انہوں نے وینٹیلیٹرز تیار کرنے والی پوری ٹیم کو مبارکباد دی۔ NRTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے اس موقع پر وزیر اعظم کو ادارے کی خدمات اور مصنوعات سے متعلق بریفنگ دی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈینوم نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا میں کمی آنے کے مثبت رجحان کا اعتراف کیا ہے۔ اسد عمر نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم نے عالمی ادارہ صحت سے کہا کہ تمام ملکوں کے لیے سفری قواعد و ضوابط وضع کیے جائیں جن میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ترقی پذیر ملکوں سے بین الاقوامی سفری معاملات میں امتیازی سلوک روانہ رکھا جائے۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت جملہ حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرے گی۔ فلمی صنعت کے فنکاروں اور دیگر فریقوں کے ایک اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنے کام کی رائلٹی حاصل کرنا فنکاروں کا حق ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارے فنکار ہماری شناخت اور قومی اثاثہ ہیں اور وہ ملکی ثقافت اور شناخت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلد ایک فلم ٹاسک فورس قائم کی جائے گی جو ملک میں فلمی صنعت کے فروغ اور اس کو درپیش مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرے گی۔ فلمی پالیسی اور آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ کے بارے میں شرکاء کو بتاتے ہوئے سیکریٹری اطلاعات و نشریات اکبر درانی نے کہا کہ ملک بھر سے فنکاروں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں جو انہیں مالی مدد کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوں گی۔ پاکستان نے سیلاب کی وجہ سے ہونے والے قیمتی انسانی جانوں کے نقصان پر جاپان سے تعزیت کی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے سیلاب کے باعث لاپتہ ہونے والے افراد کی جلد تلاش کے لیے دعا کی۔ بھارت کے اعلیٰ سفارتکار کو آج دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور کنٹرول لائن کے ساتھ بھارتی قابض فوج کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کا شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ گزشتہ روز کنٹرول لائن کے ساتھ نکیال سیکٹر میں بھارتی قابض فوج کی جانب سے اندھا دھند اور بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 3 بچوں سمیت 5 بے گناہ شہری زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ کر کے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں درجنوں صحافیوں نے بھارت کی جانب سے نئی میڈیا پالیسی کے نام پر ان پر عائد شدید پابندیوں کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ صحافی سری نگر میں پریس کلب کے باہر جمع ہوئے اور علاقے میں ذرائع ابلاغ پر عائد پابندیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر صحافی دھمکیوں سے معروب نہیں ہوں گے، ذرائع ابلاغ پالیسی 2020 نامنظور کے نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے مقبوضہ علاقے میں ذرائع ابلاغ اور صحافت کی آزادی کے لیے پالیسی کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ بھارت کی مودی کی سربراہی میں فسطائی حکومت نے سکھ برادری کے افراد اور تنظیموں کی 40 ویب سائٹوں پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ ویب سائٹ مبینہ طور پر امریکہ میں قائم خالصتان کی حامی تنظیم سکھ فار جسٹس کی طرف سے چلائی جا رہی تھیں، جس نے سکھ ریفرینڈم 2020 کے نصب العین کے لیے حامیوں کے اندراج کی مہم شروع کی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk
اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔